اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم محمد اشرف الاعراب والعجم محمد خیر من یمشی علی قدمی محمد زینت الدنیا و بہجتها محمد کاشف الغمات والظلم۔ نہایت ہی مختصر حمد و صلاۃ و سلام کے بعد الحمدللہ اس فقیر حقیر کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، فخر المشائخ ابو المکرم ڈاکٹر سید محمد اشرفی الجیلانی دامت برکاتہم العالیہ کی سرپرستی میں اس عظیم الشان عرس کی تقریب میں گفتگو کرنا، اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ عزیزان گرامی، نہایت ہی اہم عنوانات پر اور صرف ڈائریکٹ اس عظیم شخصیت جس کے عرس میں ہم جمع ہیں، میں اس نیت سے چند باتیں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اویئرنیس ہو، اندازہ ہو کہ یہ کتنی عظیم شخصیت ہیں جن کی خیرات لینے، جن کا فیضان لینے میں اور آپ یہاں موجود ہیں۔ اس حوالے سے ہمیں اندازہ ہو اور ہم اپنی زندگی میں ان نقوش کو مشعل راہ بنا سکیں اور ہمارے دلوں میں وہ نور اور وہ کہکشاں پیدا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ جتنے علماء اور اکابرین یہاں پر موجود ہیں، اللہ تعالی ان کا سایہ ہم پر سلامت رکھے۔ عزیزان گرامی، کون مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ؟ وہ عظیم شخصیت کہ جو سلطان ابراہیم سمنانی کے فرزند، وہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، وہ جو خدیجہ بیگم قائمۃ اللیل صائمۃ الدہر کے فرزند، وہ عظیم عورت جو اپنے زمانے کی سب سے نیک عورت ہے، ان کے فرزند، وہ عظیم شخص کہ جس نے 7 سال کی عمر میں قرآن پاک پورا حفظ کر لیا اور 7 اشارہ کا قاری بھی بن گیا۔ 7 سال کی عمر، وہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی۔ وہ عظیم شخص کہ جس نے 14 سال کی عمر میں تمام علوم دینیا پر مہارت حاصل کر لی، وہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی۔ وہ عظیم شخص کہ جو 13 سال کی عمر میں، صرف 13 سال کی عمر میں، جہاں مسجد کا امام 13 سال کی عمر میں تیار نہیں ہوتا، 13 سال کی عمر میں جس نے سلطنت کا نظام سنبھال کر بادشاہت کے منصب پر، جسے کنگ یا اپنی زبان میں اب ہیڈ آف دا اسٹیٹ، پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کہیں وہ بھی کم ہے، اس سے بڑے منصب پر جو متمکن ہوا ہو، وہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی۔ اور 10 سال تک جس نے نظام عدل اور نظام انصاف قائم کیا ہو اور پورے نظام حکومت اور اپنی سلطنت کا نظام، مملکت کا نظام، امپائر کا نظام، اس اسلامک امپائر کا نظام چلایا ہو، وہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی۔ وہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کہ جو حضرت خضر علیہ السلام کی شاگردی میں رہے اور ان سے فیض حاصل کیا ہو، وہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کہ جو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ سے فیض حاصل کرے، اکتساب فیض کریں اور خواب میں دیدار کر کے 3 سال ان کے اشغال پر عمل کیا۔ اللہ، وہ حسینی شہزادہ کہ جس نے دین کی خاطر اپنی بادشاہت کو ترک کر کے دین کے راستے کو اختیار کیا، وہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی۔ عزیزان گرامی، جن کی آمد سے قبل ہی اپنے وقت کا کتب مخدوم جہانیہ جہاں گشت اپنے آستانے میں اعلان کرتے ہیں، بوئے یار می آید، مجھے اپنے یار کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اپنی ساری روحانی طاقتیں اس شہزادے کو عطا کریں، حسینی شہزادے کو، وہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جن کے عرس میں میں اور آپ جمع ہیں۔ ہاں، وہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کہ جو سمنان سے نکلتے ہیں اور ہندوستان کی سرزمین پر، ایران سے نکلے اور ہندوستان میں بہار جگہ پر پہنچے، ایک جنازہ تیار ہے، لوگوں نے کہا کہ کمبل تو آپ نے پہنا ہے، کیا آپ تارک السلطنت ہیں؟ کہا میں بادشاہ چھوڑ کر آیا ہوں۔ کیا آپ 7 اشارہ کے قاری بھی ہیں؟ کہا میں ہاں قاری بھی ہوں۔ کیا آپ عالم دین ہیں؟ کہا میں عالم دین بھی ہوں۔ کیا آپ یہ بتائیں کہ آپ صحیح النسب سید بھی ہیں؟ کہا میں ہاں صحیح النسب سید بھی ہوں۔ کہا ہم تو مدت سے آپ کا 1-2 گھنٹے ہو گئے انتظار کر رہے ہیں کہ جنازے والا آئے گا، یہ جنازہ آپ کو پڑھانا ہے۔ کہ تم میرے متعلق کیسے جانتے ہو؟ کہ یہ مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری یا منیری، ان کا یہ جسم مبارک ہے
وہ اپنے انتقال سے پہلے ہی وصیت کر چکے تھے میرا جنازہ جو پڑھائے گا وہ صحیح النسب سید ہوگا، عالم ہوگا، اور صرف عالم نہیں 7 اشارہ کا قاری ہوگا، اور بادشاہت کو ٹھکرا کر جو ہے وہ دین کے تبلیغ کے راستے پر نکل چکا ہوگا۔ تو یقیناً وہ آپ ہی ہیں اور آپ ہی اس جنازے کی امامت کریں۔ اس عظیم شخصیت کے عرس میں جمع ہیں جن کو دنیا تارک السلطنت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کہتی ہے۔ اب اندازہ کریں کیا عظیم شخصیت ہے، اللہ، یہ وہ عظیم شخصیت ہے۔ اور پھر جب جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھانے کے بعد ان کو اندازہ ہوا کہ یہ عظیم شخصیت ہیں، ان کی قبر پر پہنچے اور صاحب قبر نے خوب نوازا۔ صاحب قبر اپنی قبر سے باہر آ کر فرماتے ہیں میری تمنا تو یہ تھی اے فرزند اشرف، اے آل رسول، تو میرے حلقے میں شامل ہوتا، لیکن دور میرے بھائی علاؤالدین تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اپنی ساری طاقتیں اور خلتیں انہیں عطا فرمائی، اور یہاں سے بہار کا سفر شروع ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا شعر وہاں سے نکل کر جو ہے وہ نکلتے ہیں پنڈوا شریف، اور وہاں پر پہنچتے کیا بات ہے، کاش یہ بات آپ سمجھ جائیں تو آپ جو ہے آپ پکے مرید بن جائیں، آپ کو اندازہ ہو مرید کسے کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بہار سے نکلیں، یہ بنگلہ دیش جا رہے ہیں، اس زمانے کا جو بنگلہ دیش، کہاں ایران کہاں بنگلہ دیش، آپ اندازہ کریں۔ آپ یہ بنگلہ دیش پہنچتے ہیں، راستے میں ہیں پیر و مرشد، اب یہ مرید نہیں بنے، پیر کامل کی تلاش میں۔ خواجہ علاء الحق پنڈوی اپنے آستانے میں اپنے مریدوں سے کہتے ہیں اپنی خانقاہ میں 2 سال سے میں جس کا انتظار کر رہا ہوں وہ لگتا ہے بنگال میں داخل ہو چکا ہے، پنڈوا میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ مرید نہیں ہے۔ استقبال اس کا کیا جاتا ہے کہ جو بڑا عالم ہو، فاضل ہو۔ یہ تو بزرگ ہیں، یہ 25 سالہ شہزادے ہیں، یہ 25-30 سالہ شہزادے ہیں، یہ بڑے بزرگ اپنے وقت، اور یہ وہ شخصیت ہے کہ جو حضرت خضر علیہ السلام سے فیض یافتہ ہیں، اپنے زمانے کا مرکز ہے، اپنے زمانے کے غوث ہیں۔ یہ اپنے آستانے سے نکل کر اپنے مریدین کے ساتھ جا کر اس حسینی شہزادے کا استقبال کرتے ہیں، اور یہ شہزادہ مرید بننا آیا ہے۔ مرید بننے سے پہلے اتنا احترام اور اتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے کہ شہزادے آپ ہمارے ساتھ پالکی میں بیٹھیں گے۔ پالکی میں بٹھا کر آستانے میں لائے ہیں، پھر مرید بنایا۔ مرید بنانے کے بعد جس عظیم شخصیت نے اپنے پیر و مرشد کی 12 سال خدمت کی ہو وہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنا۔ اللہ، یہ عظیم شخصیت ہے جن کی آمد سے قبل پیر و مرشد ان کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب تم سمنان سے چلے تھے یہاں علاؤالدین پنڈوا میں تمہارا انتظار کر رہا کہ تم کب پہنچو گے۔ اللہ، یہ شان ہے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، وہ عظیم شخص جو راہ سلوک کا عظیم مسافر، وہ عظیم شخص جس نے دشت و بیاباں جنگلوں کا سفر کیا، پرخطر راستوں سے نکلا، اور جہاں جہاں پہنچا دین کی تعلیم لوگوں تک پہنچائی، لوگوں کو دین کے قریب کیا، اور پھر کئی ممالک کا سفر کیا، خواہ وہ ترکستان ہو، ماوراء النہر ہو، اور قندھار ہو، یمن ہو، حجاز ہو، حرمین شریفین ہو، اور وہاں سے نکلنے کے بعد دنیا بھر میں سفر کرنے کے بعد آخری اپنی آرام کا جو ہے کہ چوٹا شریف وہاں پہنچے، دین کی تبلیغ کی۔ وہ شخصیت کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے علم لدنی کے دروازے کھول دیے ہوں، وہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی۔ عزیزان گرامی، پیران اعظام تو ہر زمانے میں رہے ہیں، لیکن وہ حسین امتزاج ہیں، یہ وہ حسین امتزاج ہیں خانقاہ کا۔ ایک طرف تو خانقاہ ہی پیر ہیں، سید شہزادے ہیں، اور دوسری طرف تقریر کا میدان ہو، تصنیف کا میدان ہو، تحریر کا میدان ہو، تعلیم کا میدان ہو، معلم ہونے کا میدان ہو، کوئی میدان ہو۔ بلکہ میں کہوں کہ عربی زبان میں بڑا مشہور شعر ہے، فَلَيْسَ عَلَى اللَّهِ بِمُسْتَنْكَرٍ أَن يَجْمَعَ الْعَالَمَ فِي وَاحِدٍ۔ اللہ تعالیٰ کے لیے محال نہیں کہ ساری خوبیاں، سارے کمالات کسی ایک شخص میں جمع کر دیے جائیں۔ اللہ اکبر، وہی شخص مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہیں۔ وہ مبلغ بھی ہیں، معلم بھی ہیں۔ جب تبلیغ کریں تو ہزاروں گم گشتگان راہ کو دین کی طرف مائل کریں۔ جو فاسق اور فاجر ہے اسے عاشق رسول بنا دیں، جو عالم ہے تو اس کے مراتب کو بلند فرما دیں۔ بلکہ ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، یہ شاید آپ نے نہ سنا ہو، میں اپنے الفاظ میں بیان کروں۔ وہ عظیم شخصیت، وہ عظیم عالم دین جس نے 19 سال کی عمر میں پورے قرآن کا ترجمہ لکھ دیا، سب مل کر کے 19 سال کی عمر میں۔ اس کو میں اپنے الفاظ میں بیان کروں گا کہ آپ یوں کہیں دا ینگسٹ ٹرانسلیٹر آف دا ہولی قرآن ان اسلامک ہسٹری۔ قرآن پاک کا سب سے کم عمر میں جس نے پورے قرآن کا ترجمہ کیا ہو وہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ۔ 19 سال کی عمر میں قرآن پاک کا ترجمہ کر لیا، جب اب بندہ عالم بھی نہیں بنتا۔ 19-20 سال کی عمر میں قرآن پاک کا ترجمہ کی سعادت حاصل کی، اور فارسی زبان میں قرآن پاک کا ترجمہ کیا، اور وہ ترجمہ اتنا شاندار ہے کہ ہر طرف اس کی واہ واہ ہونے لگی۔
اس فارسی کا پھر اردو میں ترجمہ ہو، فارسی زبان میں قرآن پاک کا ترجمہ کرنے والے وہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، فارسی میں کتابیں لکھنے والے، عربی زبان میں کتابیں لکھنے والے، فارسی میں کتابیں ہوں ان کو عربی میں ٹرانسلیٹ کرنے والے، عربی میں کتابیں ہوں ان کو فارسی میں ٹرانسلیٹ کرنے والے۔ یہی نہیں بلکہ سب سے یونیک بات مخدوم پاک کی سیرت میں ہے، جس علاقے سے نکلے اس علاقے کی جو زبان ہو اس میں کتاب کو ترتیب دے کر کتاب کی اشاعت کرنے والے مخدوم جہانگیر سمنانی، یہ وہ عظیم شخصیت ہے۔ بلکہ پی ایچ ڈی جہاں اردو کی تاریخ لکھی جائے گی، آپ سب کون سی زبان بولتے ہیں؟ اردو زبان بولتے ہیں۔ پاکستان کی قومی زبان کون سی؟ اردو زبان ہے۔ اللہ اکبر، ہر ملک کی ایک قومی زبان ہوتی ہے۔ ہم پاکستان میں 1947 کے بعد آج یہ 2023 ہے، آپ کو حیرانگی ہوگی اردو کے جو ماہر ترین لوگ ہیں، جب اردو میں کراچی یونیورسٹی میں ایم اے ہوتا ہے، اس کی تاریخ میں جو مقالے لکھے گئے ہیں، یہ بات بالکل ویلڈ اور ایک فیکچول بات ہے۔ کہتے ہیں اردو زبان کا سب سے اولین نثر نگار جس نے اردو زبان میں سب سے پہلی کتاب لکھی ہے، اردو زبان کا جس نے اجرا کیا ہے یا احیاء کیا ہے، وہ شخصیت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی شخصیت ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری کوشش ہے کہ چونکہ عرس کی تقریب میں ادھر ادھر کی قرآن ادھر ادھر کی بات نہ کروں، اپنے موضوع کو ثابت کرنے کے لیے قرآن حدیث سے دلائل یہ تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں علماء سے۔ چونکہ میں طالب علم ہوں، میں نے صرف عوام کے لیے، آسانی کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے صرف مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا احاطہ کیا ہے۔ اب جو آپ میں سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، جو علماء ہیں، جو طلباء ہیں، ان کی نظر میں بڑی دو قیمتی باتیں عرض کر رہا ہوں۔ جو آپ میں سے بہت بڑے فاضل ہیں، علماء ہیں، ان کی خدمت میں دو باتیں عرض کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، آپ کو اندازہ ہو کہ کتنی عظیم شخصیت ہے، کیا مقام ہے اس مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا۔ یہ بڑا علمی بات ہے، آپ غور سے سنیں۔ اس زمانے میں پچھلے 800 سال سے جو بندہ عالم بنتا ہے، جو بندہ مفتی بنتا ہے، اس کے لیے کتاب پڑھنا ضروری ہے۔ اس کو فقہ حنفی میں ہدایہ کہتے ہیں۔ سب مل کر کہتے ہیں کیا نام ہے اس کا؟ اس کا نام ہدایہ ہے۔ 593 ہجری میں خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کی صدی میں اس بزرگ کا وصال ہوا ہے۔ علی بن ابو بکر فرغانی مرغینانی ان کا نام ہے، شیخ الاسلام ہے اپنے زمانے کے۔ انہوں نے دیکھا کہ امام محمد نے کتاب لکھی جامع الصغیر، انہوں نے دیکھا کہ صاحب قدوری نے کتاب لکھی، اب کیوں نہ میں اس طرز پر ایک کتاب لکھوں۔ انہوں نے کتاب لکھی بدایۃ المقتدی، پھر اس کی شرح لکھ دی 80 جلدوں میں کفایۃ المنتہی۔ اس کفایت المنتہی کو دیکھا کہ 80 جلدیں ہو گئیں، یہ تو بعد آنے والے زمانے میں کوئی نہیں پڑھے گا، اب کیوں نہ میں کتاب لکھوں۔ تو وہ عظیم شخصیت، اپنے زمانے کا عظیم صوفی جو ہے، وہ عالم بھی ہے، 13 سال مسلسل روزے رکھ کر انہوں نے کتاب لکھی اس عظیم اسلامک جورسپروڈنس کے انسائکلوپیڈیا کا نام ہدایہ ہے اس کتاب کا نام، جو آج بھی ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، دنیا بھر میں پڑھائی جاتی ہے، اپنے تو اپنے وہابی بھی اس کو پڑھاتے ہیں۔ اس کتاب کا نام ہدایہ ہے، اور میں اس شخص کو مفتی ہی نہیں مانتا جو ہدایہ پڑھانے کی اہلیت ہی نہ رکھتا ہو۔ اتنی عظیم الشان کتاب ہے۔ صاحب کتاب نے 13 سال مسلسل روزے رکھے، ہر سال 5 دن روزے رکھنا حرام ہے، 355 دن آپ لگا لیں جو دن بنتے ہیں۔ 13 سال مسلسل روزے رکھے، کسی کو بتایا نہیں۔ وہ کتاب آپ نے ترتیب دی، 200 سال کے بعد ایک عظیم پیر دنیا میں نمودار ہوا، جو بظاہر تو بادشاہ تھے، حسینی شہزادے تھے، اس عربی کتاب پر جس نے حاشیہ لکھا ہے رہتی دنیا تک یاد رہے گا، وہ کوئی اور نہیں، وہ تارک السلطنت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے۔ یہ علمی نقطہ میں علماء سے کہتا ہوں، جاؤ بیان کرو۔ یہ سلسلہ اشرفیہ کوئی عام سلسلہ نہیں ہے۔ آج دنیا کے مدارس میں جو فقہ حنفی کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، عزیزان گرامی، فتح القدیر کو جو دنیا کا عظیم کارنامہ ہے، کمال الدین ابن حمام نے وہ 200 سال کے، وہ 400 سال کے بعد لکھی ہے۔ علامہ بدر الدین عینی شارح بخاری نے 500 سال کے بعد البنایہ شرح الہدایہ لکھی ہے۔ نصب الرایہ بعد میں لکھی گئی ہے۔ اس عظیم پیر نے، مخدوم پاک نے ہدایہ پر حاشیہ جو ہے اپنے زمانے میں لکھ کے اس کو عام فرما دی۔ اب وہ الگ بات ہے کہ کہاں ہے کہاں نہیں، لیکن آپ اس سے علمی وجاہت کا اندازہ کریں، علمی وجاہت کا اندازہ کریں۔ یہ نقطہ میں عرض کرنے لگا، یہ نقطہ عموماً بیان نہیں کیا جاتا، یہ ایک نقطہ۔ اور دوسرا نقطہ اور آخری بات ہے، وہ آپ حضرات کے لیے ہے، علماء کے لیے بھی ہے، ہر شخص کے لیے ہے، مجھ جیسے کے لیے بھی ہے۔ لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی کرتے ہیں، جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ جیسے کہ تقریر ہوئی، ایک سید صاحب نے تقریر کی، نوجوان تھے، انہوں نے تقریر کی کہ ہمیں اندازہ کرنا چاہیے کہ خانقاہ اشرفیہ کی کیا عظمت ہے،
اور حضرت کے برادر نے بھی، بھائی جان بھی عرض کر رہے تھے، اس زمانے میں سب سے بڑا فتنہ ہے کہ ہمارے لوگ ادھر ادھر جاتے ہیں اور جعلی، ہمارا افریقہ میں ایسا ہوتا ہے کہ اس کے بال بڑے، چہرہ کالا، کبھی مسجد میں نہ آیا، اور ایک شخص ہمارے پاس آیا، وہ کہتا ہے کہ آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو میں نے اس مدرسے کے استاد کو کہا اس سے سورہ فاتحہ سنو۔ سورہ فاتحہ سنی، اس پیر نے سورہ فاتحہ میں 5 غلطیاں کی۔ اللہ، یہ زمانہ۔ پھر لالچی، پیسے کے لالچی۔ آج جس عظیم شخصیت کے عرس میں جمع ہے، یہ وہ عظیم شخص کہ جس کے حوالے سے قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہمارے پیر و مرشد، ہمارے استاد علامہ شاہ تراب الحق قادری ہمیں ایک سبق سکھاتے تھے۔ اس سبق کا مظہر عتم غوث پاک ہے، خواجہ غریب نواز ہیں، اور سلسلہ اشرفیہ کے بانی مخدوم پاک ہیں۔ ہمارے استاد کہتے ہیں بیٹا، اخلاص ایک اللہ کا تحفہ ہے، اللہ تعالیٰ جس کے سینے کو پسند کر لیتا ہے اسے اخلاص کی نعمت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کا تحفہ ہے، یہ اللہ کا تحفہ مخدوم پاک سیدنا اشرف جہانگیر سمنانی کو ملا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل سے دنیا کی لالچ، دنیا کی تمام بادشاہت، لگژریز اور کمفرٹ اور کنوینئنس کو ایسا نکالا۔ یہ ایسا خطرناک زہر ہے، ہرس اور لالچ ایسا خطرناک زہر ہے۔ میں آخر میں یہ حدیث عرض کرتا ہوں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا وقال ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب. If somebody has two valleys of gold, if کسی کے پاس اگر سونے کی 2 وادیاں ہوں، 2 پہاڑ ہوں، اور مال ہی مال ہو پورا جو ہے اس کے پاس، اسٹیٹ بینک سے بھی زیادہ مال ہو، یوں کہتے ہیں، اور پھر وہ کہے گا نہیں تھوڑا اور ہونا چاہیے، یہ تو کم ہے، تھوڑا زیادہ ہونا چاہیے۔ آقا کریم فرماتے ہیں اس آدمی ابن آدم کا جو جوف ہے، ٹمی ہے، اس کی پیٹ ہے، وہ تو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ لالچ ایسی خطرناک برائی ہے، ایسی خطرناک۔ آج کل کے زمانے میں جو مولوی ہیں، پیر ہیں، اکثر کچھ اللہ ماشاءاللہ یہ خانقاہ جیسے اور کچھ خانقاہ ایسے ہیں، ان کی نظر تم پر ہوتی ہے، ان کی نظر تم پہ ہوتی ہے، ان کی نظر تم پہ ہوتی ہے، لیکن تم سے مراد تخصیص عبادت تعمیم کروں گا، ان کی نظر تمہارے جیبوں پر ہوتی ہے، اور یہ خانقاہ اشرفیہ ہے اور اکابرین کی نظر ہے، ان کی نظر تم پر تو ہوتی ہے لیکن تمہارے دلوں پر بھی ہوتی ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ما ذئبانی جائعانی ارسلا فی غنم، پھر فرمایا افسد لها من حرص المرء علی المال ودینہ، من حرص المرء علی المال وشرف لدینہ، کا 2 بھوکے بھیڑیوں کو چھوڑ دیا جائے بکریوں پر، وہ جتنا نقصان پہنچائیں گے اس سے زیادہ نقصان لالچ آدمی کو اس کے دین میں پہنچاتی ہے۔ لالچ، پیسے کی لالچ اور عزت کی خواہش کہ میری عزت ہو، لوگ میری واہ واہ کریں، میرے پاس بہت پیسہ ہونا چاہیے، بس پیسہ ہی ہو، پیسہ ہی ہو۔ پیسہ ہونا، اس کی تقاضا کرنا یہ برا نہیں ہے، لیکن آدمی اس کی فکر میں لگ جائے، فرائض کو چھوڑ دے، واجبات کو چھوڑ دے، بیوی کا خیال نہ ہو، والدین کی نافرمانی ہو، پیر و مرشد کا ادب احترام نہ ہو، مسجد کی خدمت نہ ہو، خانقاہ کی خدمت نہ ہو، دینی تعلیم کی طرف توجہ نہ ہو، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حرص المرء علی المال والشرف، آدمی کی یہ چیز اس کے دین کو، اس کے ایمان کو، اس کی روحانیت کو ایسے تباہ کرتی ہے کہ جیسے بھیڑیا بکریوں پر جھپٹا مار کے تباہ کر دیتا ہے۔ یہ لالچ ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لعین عبد الدینار و درہم، ہم سب عبداللہ ہیں، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، لیکن آقا کریم فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہوتے تو اللہ کا کلمہ پڑھنے والے، لیکن عبد الدینار و عبد الدرہم، ترمذی کی حدیث ہے، ان کا مقصد دینار اور درہم، آپ اس زمانے میں کہیں عبد الروپیہ و عبد الڈالر، وہ ڈالر اور روپے کے پیچھے پاگل ہوتے ہیں، ان کا مقصد یہی ہے بس آنے دو۔ آج جس عظیم شخصیت کے دربار میں عرس میں موجود ہیں، انہوں نے اس کا قلع کما کیا، وہ مخدوم پاک سیدنا اشرف جہانگیر سمنانی ہیں۔ اب تارک السلطنت سنتے رہتے ہیں، تارک السلطنت، بادشاہ ترکی، آج یہ فقیر قادری آپ کو بتاتا ہے تارک السلطنت کسے کہتے ہیں، تاکہ آپ زندگی بھر اس مشن پر قائم رہیں۔ میں تو افریقہ چلا جاؤں گا، اور افریقہ میں جانے کے بعد جب کسی امام کا انتقال ہوتا ہے، اس کی قبر پھر وہیں پر بنا دی جاتی ہے، کیونکہ اس کی لاش کو بھیجنے کے لیے اس کے ملک میں 10,000 15,000 ڈالر چاہیے ہوتے ہیں، مسجد کے امام پر 10-15,000 ڈالر کون خرچ کرے گا؟ تو یہ قادری فقیر آپ کے پاس آیا ہے، یہ جائے گا اتوار کی رات کو،
پھر نہ جانے میں آؤں نہ آؤں، لیکن آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں اپنی آخرت کی نجات کے ذریعے اپنی عزیزان گرامی مخدوم پاک سیدنا اشرف جہانگیر صدرانی، یہ وہ عظیم شخصیت ہے۔ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں چلیں میرے ساتھ افریقہ کے جنگلات میں آپ کو افریقہ کے جنگلات میں لے کر جاتا ہوں۔ پانی آپ کو میں نہیں دوں گا، 2 کلومیٹر چلنا پڑے گا، پانی آپ 2 کلومیٹر چل کر جائیں، ایک بالٹی سر پر بھر کے لے کر آئیں، چپل میں آپ کو نہیں دوں گا۔ پھر آپ کو جو کھانا ملے گا اس کھانے میں چاول نہیں ہوگا، اس کھانے میں گوشت نہیں ہوگا، آپ کو ڈبل روٹی نہیں ملے گی، آپ کو سونے کے لیے بستر نہیں ملے گا، آپ کو درخت کے پتے نکال کر کھانے ہوں گے، آپ کو آٹا بنا کر لئی بنا کر کھانا ہوگا، اور یہ آپ کو میں 1 مہینے کا 40 مہینے کا، میں پیر تو نہیں ہوں لیکن میں آپ کو 40 مہینے کا چلہ کراؤں گا، آپ ادھر رہیں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ترک دنیا کس کو کہا جاتا ہے، ترک دنیا کس کو کہا جاتا ہے۔ آپ کو میں کون، چلو میرے ساتھ، یا میرے ساتھ نہیں آتے آپ دادو جائیں، تھر پار کر جائیں، بدین جائیں، ٹھٹا جائیں، اور میں آپ کو یہ دیتا ہوں، یہ ایک آپ کو ڈاکٹر جیسے دیتا ہے نا، آپ کو گوشت نہیں کھانا، بستر پہ نہیں سونا، تکیہ نہیں لگانا، آپ کو زمین پر سونا ہے، اور 6 مہینے تک موبائل بھی مجھے دے دیں، گھر والوں سے بات بھی نہیں کرنی، یہ اسے کہتے ہیں ترک دنیا۔ لیکن آج جس عظیم ہستی کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے وہ تاریخ دنیا نہیں ہے، تاریخ السلطنت ہے۔ مجھے بتاؤ کہ ہم 40 دن کے لیے دادو تھر پار کر بدین نہیں جا سکتے، اپنا موبائل گھر میں رکھ کر، ہم فروٹ، ایپل، سبزی، مینگو کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے، اور ہم کہیں کہ صرف آپ سبزی پہ گزارا کریں اور تکیے پر نہ سوئیں، بستر پر نہ سوئیں، زمین پر سوئیں۔ اچھا بجلی بھی نہیں ہوگی، پانی بھی نہیں ہوگا، پانی بھی گندا ہوگا، میڈیکل فیسلٹی بھی نہیں ہوگی۔ مجھے بتائیں کون سا ایسا شخص ہے جو آپ میں سے کہے میں اس کو اپنی طرف سے 2 لاکھ روپے دینے کے لیے تیار ہوں، اپنی تنخواہ میں سے میں 2 لاکھ روپے دینے کے لیے تیار ہوں؟ کون ایسا شخص؟ اس کی ویزا بھی دوں گا، میں ٹکٹ بھی دوں گا۔ کون ایسا شخص؟ بہت مشکل ہے، میں بھی نہیں کر سکتا، ہمارے بھی پیٹوں میں درد ہو جاتا ہے، ہم نماز نہیں پڑھ گر جاتے ہیں۔ کون سا ایسا شخص ہوگا جو یہ کام کرے گا؟ آج اس عظیم شخصیت کا عرس ہے جس نے اپنی بادشاہت کو ٹھکرا دیا۔ میں 25 سال سے ریلیجیس سروس میں ہوں، آج 25 سال دینی خدمت ہو گئے۔ مجھے بتاؤ کہ سمنان کے بادشاہ نے جب اپنی بادشاہت کو چھوڑ کر اپنی والدہ سے رخصت لے کر جب وہ کچھوچا پہنچے ہیں، مجھے بتاؤ کہ چاہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہو، وہ جیلان سے نکل کر بغداد پہنچے ہوں، یا خواجہ غریب نواز ہوں جو سجستان سے نکل کر اجمیر پہنچے ہوں، یا سمنان کا یہ حسینی شہزادہ ہو سید اشرف سمنانی ہو جو بعد میں جہانگیر بنے، یہ نکل کر بہار، جونپور، پنڈوا، بنگال اور ہندوستان پہنچے ہوں۔ مجھے بتاؤ ان اللہ کے 3 شیروں نے پلٹ کر کب اپنی ماں سے ملاقات کی ہے؟ ان کے پاس کون سا فون تھا؟ اپنی والدہ کو کتنے خط لکھے؟ مجھے بتاؤ کہ مخدوم سمنا کو اپنا بھائی یاد نہیں آتا ہوگا؟ آج میرے اور تمہارے پاس بڑے مزے ہیں، ہم فون پر چیٹنگ کر لیتے ہیں، بات کر لیتے ہیں۔ یاد رکھو تم میں سے جو صاحب اولاد ہے، جس کا بھائی ہے، جس کا بہن ہے، جس کی بیوی ہے، اگر 1 مہینے تک بات نہ کرے نا، اگر وہ پاگل نہ ہو تو مجھے بتا دے، مجھے بتا دے۔ میں 25 سال سے مطالعہ کر رہا ہوں، مجھے بتائے کون سا ایسا شخص ہے جو مجھے بتائے کہ مخدوم سمنا سے نکل کر کچھوچا پہنچے اور پھر پتہ نہیں کب ملاقات ہوئی والدہ سے، پتہ نہیں بھائی سے ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی۔ یہ وہی بات ہے جو شیخ عبد القادر جیلانی کی ماں نے کہا تھا، بیٹا تم جا رہے ہو، اب حشر کے میدان میں تم سے ملاقات ہوگی، اب حشر کے میدان میں تم سے ملاقات ہوگی۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہے جن کے عرس میں اور آپ جمع ہیں، جن کا فیضان آج بھی دنیا میں جاری ہے۔ یہ بات تو میں نے اپنے الفاظ میں کہا، آپ کے مولانا آئے تھے افریقہ کی بات کر کے، ہو سکتا ہے کچھ ذی علم لوگ ناراض ہو جائیں، اب چونکہ میں علم کی خدمت کرنے والا آدمی ہوں، ہو سکتا مولانا بڑی بات کر گئے، اب میں علم والی بات امام غزالی کے قول کی صورت میں عرض کرتا ہوں تاکہ یہ بات پکی ہو جائے۔ اس فقیر پر کوئی علمی اعتراض کسی کے مجال ہی نہیں، لیکن غلطی ہر ایک انسان کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات مخدوم پاک کی عظمت آپ کو سمجھ میں آ جائے، یہ ہمیشہ بات یاد رکھیے گا۔ امام غزالی فرماتے ہیں لا یغرنک من المرء قمیص رقۃ، اے میرے عزیز مکاشفۃ میں فرماتے ہیں یاد رکھنا کسی کی قمیص پہ پیوند لگے ہوں، پرانا اس نے لباس پہنا ہو، یہ صوفی نہیں ہوتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں او ازار فوق عظم الساق منہ رقۃ، یا کسی کا پاجامہ اونچا ہو، پنڈلیاں نظر آ رہی ہوں، یہ صوفی کی پہچان نہیں ہے۔ او جبین اللہ فیہ اثر قد خلہ، یا جس کی پیشانی بہت چمکدار ہو، ضروری نہیں کہ وہ صوفی ہے۔ اگر تو صوفی کو پہچاننا چاہتا ہے، اریہ درہم تعرف حبہ اوارہ، اس کے سامنے دنیا کی دولت کے ڈھیر لگا دے، اگر اس کو لالچ نظر آئے سمجھ لے یہ صوفی نہیں ہے، اور جو ٹھکرا دے اس کو سمجھ لے وہی صوفی ہے۔ جس کو میں بزبان اعلی حضرت کہوں، جن کا منگتا پاؤں سے
ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایریاں. آقا کا غلام تو وہ ہوتا ہے کہ دنیا کے تاج و لشکر کو اور پروٹوکول کو ٹھکرا کر جو فقیرانہ لباس اختیار کرے اس کو مخدوم پاک سیدنا اشرف جہانگیر سمنانی کہتے ہیں. یہ وہ عظیم شخصیت ہیں. باتیں بہت اور بھی ہیں لیکن میں عرض یہ کروں گا جتنے میرے بھائی موجود ہیں آج جس عظیم خانقاہ میں موجود ہیں, میں مشہور ہوں کہ میں کریٹیکل انالیسس کرتا ہوں, چھوڑتا کسی کو بھی نہیں ہوں, لیکن جہاں جو حق ہوتا ہے, جو اہل حق ہوتے ہیں, ان کے ہم قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. آج جس عظیم عرس میں آپ جمع ہیں اور جس عظیم خانقاہ میں آپ جمع ہیں, یہ فقیر اب کوئی بات عرض کرتا ہے دنیا میں خانقاہیں بہت ہیں, پیران نظام بہت ہیں, اور یہ جو خانقاہ ہے, میں جتنے اشرفی بھائی اس خانقاہ میں آتے ہیں, میں تو زندگی میں پہلی دفعہ یہاں پہ تقریر کر رہا ہوں, 11 سال پہلے میں یہاں پر آیا تھا, لیکن یہ بات آپ کو اپنے بھائیوں کی طرح عرض کرتا ہوں, جتنے پیر ہیں یا تو وہ عالم نہیں, لیکن وہ خانقاہ ہے جس کے گدی نشین ایک سرٹیفائڈ عالم بھی ہیں, پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی ہیں. دوسری خانقاہوں میں جب کوئی گدی نشین بن جاتا ہے باپ کے بعد وہ قابض ہو جاتا ہے, نہ دین کی تعلیم ہے. یہ وہ خانقاہ ہے جہاں پر بچوں کو آگے چلہ کشی کرا کر ان کی تربیت کرائی جاتی ہے, ان کو منازل, سلوک کے منازل جو بزرگوں کا طریقہ تھا وہ طے کرانے کے بعد آگے اجازت دی جاتی ہے. اور پھر دوسری خانقاہوں میں صرف مسجد ہوتی ہے, خلق خدا کی خدمت نہیں ہوتی. یہ وہ عظیم خانقاہ ہے جس کے دروازے امیر ہو, غریب ہو, صبح ہو, دن ہو, شام ہو, رات ہو, جانشین اور ان کے برادران جو ہیں خلق خدا کی وہی خدمت کر رہے ہیں اور انہی یادوں کو تازہ کر رہے ہیں. جس طرح مخدوم جہانیاں جہاں گشت نے کہا تھا, ارے بڑی مدت کے بعد سیادت اور سیدوں کے خاندان میں ایک ٹھنڈی ہوا میں محسوس کر رہا ہوں. آج یہ وہی خانقاہ ہے جہاں پر خلق خدا کی خدمت کی جا رہی ہے اور بے لوث کی جا رہی ہے, اخلاص کے ساتھ کی جا رہی ہے. یہ وہی اخلاص ہے کہ جو مخدوم پاک سیدنا اشرف جہانگیر سمنانی نے اس کا درس دیا. میں جو ہے اپنی گفتگو کو ان اشعار پہ ختم کرتا ہوں. مولا دل کا زنگ چھوڑا, مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان نوری فرماتے ہیں, مولا دل کا زنگ چھوڑا, قلب نوری پائے جلا. دل صاف ہو جائے, دل سے دنیا کی لالچ نکل جائے, آدمی اپنے مرشد کا دیوانہ ہو جائے. جو ہے ایسا تصور, مولا دل کا زنگ چھوڑا, قلب نوری پائے جلا. اس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ. ہمارے پیر و مرشد جب وجد میں آتے تھے تو ایک دعا کرتے تھے, میں چاہتا ہوں وہ میں اپنے لیے دعا کر لوں, میرے لیے بخشش ہو جائے. اے مالک بحر و بر, اے خالق شمس و قمر, جب تک یہ چاند سورج جگمگاتے رہیں, جب تک ستاروں کی انجمن باقی رہے, جب تک نسیم سحر کے جھونکے گلشن اسلام کو معطر کرتے رہیں, مولا جب تک تو مخدوم پاک سیدنا اشرف جہانگیر سمنانی کے مزار پر انوار پر کروڑ رحمتیں برکت نازل فرما, اور اس کے صدقے ہم غلاموں کے دلوں سے اللہ دنیا کی محبت کو نکال کر اپنے ولیوں کی محبت عطا فرما دے. آمین. وما علینا الا البلاغ.